السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ شہر پر قبضے کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر آج صبح 60,000 نئے ریزرو احکامات جاری کیے گئے۔ ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ پہلے سے بلائے گئے 20,000 ریزرو فورس کو ان کے موجودہ احکامات میں توسیع کا نوٹس ملے گا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ریزرو کے بارے میں فیصلہ جنگ کے تسلسل کے درکار افرادی قوت کی حد پر گہری بات چیت کے بعد کیا گیا اور وزیر دفاع نے تمام تر اثرات پیش کیے جانے کے بعد اس کی منظوری دی۔ فوج نے جاری کارروائیوں کے بارے میں بھی ایک اپڈیٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے فوجیوں نے گزشتہ چند دنوں میں شمالی غزہ میں جبالیہ کے علاقے اور غزہ شہر کے مضافات میں حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے والی ہماری ٹیم کا کہنا ہے کہ علاقے میں سینکڑوں رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جس سے یہ علاقہ بنجر زمین میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر نے ایک اسرائیلی جیل کے اندر سے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں غزہ میں ہوئی تباہی کی تصاویر کو فلسطینی قیدیوں کو تانا دینے کے لیے دکھایا گیا۔ بن گوئر کے ٹیلی گرام صفحے پر پوسٹ کی گئی اور الجزیرہ کے فیکٹ چیکنگ ایجنسی کے ذریعے تصدیق شدہ اس فوٹیج میں اسرائیلی وزیر کو حکام کے ساتھ کھڑے دکھایا گیا، جو غزہ میں تباہی کے ایک بڑے سیاہ اور سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ منظر کو تصویر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں بن گوئر کہتے ہیں جیلوں میں انہوں نے تباہ شدہ غزہ کی تصاویریں لگائی ہے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اسرائیلی عوام کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے فلسطینی قیدیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اٹھتے ہی دیکھیں تو صبح وہ یہی دیکھیں گے۔ شامی وزیر خارجہ نے گزشتہ ماہ ہوئے فرقہ تشدد کے بعد کشیدگی میں کمی اور دروز اکثریت والے صوبے اسوڈا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پیرس میں ایک اسرائیلی وفد سے ملاقات کی۔ آج چہارشنبے کو سرکاری میڈیا نے یہ بات رپورٹ کی۔ شامی وزیر خارجہ اسد شیبانی اور اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمن نے آج اس اجلاس میں شرکت کی، جس میں شام کے انٹیلیجنس چیف بھی شامل تھے۔ شامی سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک نامعلوم سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ سرکاری خبر رساں NC سنا نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں کشیدگی میں کمی اور شام کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور گزشتہ ماہ امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ السویڈا جنگ بندی کی نگرانی کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد شروع ہوئی 22 ماہ کی جنگ میں عرب ثالثوں کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسند گروپ کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مصری اور حماس کے عہدیداروں کے مطابق، جنہوں نے حساس مذاکرات پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، مصر اور قطر کی جانب سے تیار کردہ تازہ ترین تجویز میں اس سے قبل امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی اور اسرائیل کی جانب سے قبول کی گئی تجویز میں صرف معمولی تبدیلیاں شامل ہیں۔ اس معاہدے میں 60 دن کی جنگ بندی، حماس کے زیر حراست کچھ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی، غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور ایک پائیدار جنگ بندی پر بات چیت شامل ہے۔ اسرائیل نے تمام یرغمالیوں کو واپسی اور حماس کے غیر مسلح ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان اہداف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ باقی ماندہ یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے حماس کا مقابلہ اور اسے تباہ کرنا ضروری ہے۔ غزہ میں زیر حراست اسرائیلیوں کے رشتہ داروں نے حکومت کی جانب سے ایک نئی فوجی کارروائی کی منظوری کی مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس سے اب بھی یرغمالی بنائے گئے افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ اہل خانہ اور اسرائیل کے عوام کے دلوں میں ایک خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ یرغمالیوں اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے فورم کے ایک ترجمان نے کہا، اغوا ہوئے افراد کے اہل خانہ آج صبح ایک بار پھر وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف کے ساتھ ایک ہنگامی ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں یہ دکھایا جا سکے کہ وہ کس طرح ضمانت دیتے ہیں کہ کیریون کا رت بی نامی آپریشن 6 اغوا شدہ افراد کے قتل کا باعث نہیں بنے گا۔ گروپ نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی رہائی اور جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے ایک معاہدے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دینا، جبکہ نتنیاہو کی منظوری کے لیے ایک معاہدہ میز پر ہے، اپنے طور پر ایک چال ہے اور ایک اہل خانہ اور اسرائیل کے عوام کے دلوں میں ایک خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک معاہدے کے لیے حالات سازگار ہیں اور یہ نتنیاہو کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسرائیلی خبر رساں NC وافا کے مطابق اسرائیلی آباد کاروں نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصیٰ کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ درجنوں آباد کار اسرائیلی افواج کے تحفظ میں احاطے میں آج داخل ہوئے اور وہاں عبادت کی، جو کہ ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ ایک دیرینہ معاہدے کے تحت یہودیوں کو احاطے میں جانے کی اجازت ہے، لیکن انہیں وہاں عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔
تاہم اسرائیلی آباد کاروں نے حالیہ دنوں میں اس معاہدے کی اکثر خلاف ورزی کی ہے، جس کی واضح حوصلہ افزائی دائیں بازو کے رہنما بشمول اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گویر کی جانب سے کی گئی ہے، جو کہ متعدد بار اس کمپاؤنڈ کے اشتعال انگیز دورے کر چکے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے KAN نے کہا ہے کہ کارٹس نے اس منصوبے کا نام آپریشن گیڈونس رتس بھی رکھا ہے، جو مئی میں شروع کی گئی ایک زمینی کارروائی تھی جس کا مقصد علاقے پر قبضے کو بڑھانا اور شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنا تھا۔ نشریاتی ادارے کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت حملے کے لیے ضروری ریزرو کال آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کو بعد میں سیکورٹی کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ چینل 12 کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے آرڈر 8 کے نام سے جانے والے ہنگامی مسودے کے احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور آج 60,000 سے زائد ریزرو فوجیوں کو طلب کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایک جنگی ہیرو ہیں، باوجود یہ کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نتنیاہو کو جنگی ہیرو قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج خدامت پسند ریڈیو میزبان مارک لیوین کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نتنیاہو ایک اچھے انسان ہیں، وہ وہاں لڑ رہے ہیں، وہ ایک جنگی ہیرو ہیں کیونکہ ہم نے مل کر کام کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں بھی ہوں۔ ٹرمپ نے نتنیاہو کے خلاف احتساب کی کوششوں کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ وہ انہیں جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات ICC کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے کی ہے یا اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف جاری کرپشن مقدمے کے حوالے سے۔ آسٹریلیا نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البینیز کے حوالے سے بیان اسرائیل سے غداری کرنے والا کمزور سیاستداں پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں تازہ اضافہ ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برگ نے کہا ہے کہ نتنیاہو کا یہ بیان ایک مایوس رہنما کی جھنجھلاہٹ کا ظاہر کرتا ہے۔ برگ نے ABC کو بتایا کہ طاقت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ آپ کتنے لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں یا کتنے بچوں کو بھوکا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ ان کے اقدامات میں دیکھا ہے وہ اسرائیل کو دنیا سے مزید الگ تھلگ کرنے کا عمل ہے اور یہ ان کے مفاد میں نہیں۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب کینبرا نے گزشتہ ہفتے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس عمل میں فرانس، کینیڈا اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ نتنیاہو نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے البینیز پر آسٹریلیا کے یہودیوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ فلسطین اس سال پہلی بار مس یونیورس مقابلے میں شرکت کرنے جا رہا ہے۔ مقابلے میں نادین ایوب فلسطین کی نمائندگی کریں گی۔ وہ اپنے عوام کی قوت و استقامت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ 27 سالہ نادین ایوب ماہر صحت و غذائیت ہے۔ 2022 میں وہ مس فلسطین منتخب ہوئی اور اب نومبر 2025 میں مس یونیورس مقابلے میں فلسطین کی پہلی نمائندہ کے طور پر تاریخ رقم کریں گی۔ نادین مغربی کنارے سے تعلق رکھتی ہیں اور کینیڈا اور امریکہ میں پلی بڑی ہے۔ اس وقت ان کی رہائش دبئی اور رام اللہ میں ہے۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ میں پہلی بار مس یونیورس مقابلے میں فلسطین کی نمائندگی کروں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج میں مس یونیورس کے اسٹیج پر صرف ایک خطاب کے ساتھ نہیں بلکہ ایک حقیقت کے ساتھ قدم رکھ رہی ہوں۔ فلسطینی عوام کی طاقت اور مزاحمت کے حوالے سے نادین نے کہا ہے کہ ایسے میں کہ جب فلسطین اور خاص طور پر غزہ دکھ کے سائے میں ہیں، میں خاموشی سے انکاری لوگوں کی آواز بن کر آئی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہر فلسطینی عورت اور بچے کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سپٹمبر میں اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر کے یہود دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے آج نتنیاہو کے الزامات کو گھٹیا اور غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت سنجیدگی اور ذمہ داری کا ہے، نہ کہ جوڑ توڑ کا۔ نتنیاہو کا الزام میکرون کو لکھے گئے خط میں لکھا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کے اعلان کے بعد فرانس میں یہود دشمنی میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی ریاست کے لیے آپ کا مطالبہ اس یہودی مخالف آگ پر ایندھن ڈالنا ہے۔ یہ سفارتکاری نہیں ہے، اس سے حماس کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی سے حماس کے انکار کو سخت کیا جاتا ہے۔ فرانسیسی یہودیوں کو دھمکانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اب آپ کی سڑکوں پر یہودی نفرت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میکرون نے جولائی میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ فرانس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔ فرانس اقوام متحدہ کے کم از کم 145 رکن ممالک میں شامل ہو جائے گا جو پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں یا اسے تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور فرانس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں محصور فلسطینیوں کی مدد کے لیے انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امارات نے غزہ کی پٹی میں 75واں ایئر ڈراپ آپریشن مکمل کیا۔ خوراک، ہنگامی طبی امداد اور ضروری امدادی اشیاء فضا سے گرائی جا رہی ہے۔ عوام کے مطابق یہ امدادی ایئر ڈراپ آپریشن اردن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم اور ملیشیا اس میں شامل ہیں۔
یہ امدادی سامان عمارت کے چیریٹی اداروں کے تعاون سے بھیجا گیا تاکہ غزہ میں مشکل صورتحال سے دوچار فلسطینیوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اب تک مجموعی طور پر 4012 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا جا چکا ہے، اس میں خوراک اور اشیاء ضرورت شامل ہیں۔ غزہ میں انسانی ہمدردی کی کوششیں متحدہ عرب امارات کی فلسطینی عوام کی سپورٹ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس نے مونٹی نیگرو میں لگی جنگلاتی آگ کو بجھانے میں مدد کے لیے ایک فائر فائٹنگ طیارہ روانہ کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی وام نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ٹیم ملک کے مختلف علاقوں میں آگ پر قابو پانے کے لیے کارگر طور پر کام کر رہی ہے۔ طیارہ ضروری آلات اور سامان کے لیے آج ابوظہبی سے پورٹ گوریکا کے لیے روانہ ہوا۔ وام نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ غیر معمولی جنگلاتی آگ کی تباہی سے نمٹنے کے لیے مونٹی نیگرو کی حکومت اور عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کی یکجہتی کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی کابینہ نے بین الاقوامی برادری خصوصاً سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور مقبوضہ علاقوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کو روکوانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کابینہ کا اجلاس آج نیوم میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے امارات کے صدر، جنوبی کوریا کے صدر اور اٹلی کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ٹیلی فونک رابطوں اور سیرا لیون کے صدر کی جانب سے موصول ہوئے مکتوب کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس کے بعد قائم مقام وزیر اطلاعات نے بتایا کہ کابینہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے نام نہاد گریٹر اسرائیل وژن کے حوالے سے بیانات کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی حکام کے توسیع پسندانہ خیالات اور آباد کاری کے منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ کابینہ نے مقبوضہ یروشلم کے اطراف بستیوں کی تعمیر کے منصوبوں کی بھی شدید مذمت کی۔ اجلاس نے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر فلسطینی عوام کے اپنے سرزمین پر آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے تاریخی اور قانونی حق پر مملکت کے ٹھوس موقف کی توثیق کی۔ اجلاس نے روس یوکرین کے بحران کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی سپورٹ کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روس کے صدر پوٹن نے آج ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران روسی صدر نے ولی عہد کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حالیہ ملاقات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے ثابت قدمی پر مبنی موقف اور امن کے حصول کے لیے سعودی ولی عہد کی تعمیری کوششوں کی تعریف اور شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی مذاکرات کی سپورٹ کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کئی شعبوں میں سعودی عرب اور روس کے درمیان موجودہ تعاون کے ایریاز اور انہیں مضبوط بنانے کے موقعوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ ملک کے جنوبی ساحلی شہر کراچی میں آج موسلا دھار بارش کے بعد مختلف علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہر میں ریسکیو حکام نے بارش کے بعد حادثات میں 10 ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 اموات ہوئی، جن میں سے 10 کراچی جبکہ 11 گلگت بلتستان میں ہوئی۔ این ڈی ایم اے نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کا الرٹ جاری کیا۔ آج اپنے بیان میں این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع بشمول کوئٹہ، ذوب، زیارت، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، مستونگ، نوشنکی اور بارکھان میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔